نے جو سب سے بڑی قوت دی ہوئی ہے تو جانور کے پاس نہیں ہے، صرف انسان کے پاس ہے، وہ قوت ہی امیجنیشن کی قوت ہے. اور جو کچھ بھی ہم امیجنیٹ کر لیتے ہیں اس میں ہو جانا ہوتا ہے. تو آپ اگر تھوڑا سا لیبوریٹ کرتے ہیں کہ مینٹل جو اسکرین ہے، جو ہماری ڈارک اسکرین آنکھیں بند کرتی ہوتی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اصل میں ہم جب اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں نا تو ہمارے سامنے ایک اسکرین آتی ہے جو کوئی 30 فٹ جو ہے چوڑی ہوتی ہے، 15 فٹ جو ہے اونچی ہوتی ہے. اور جیسے ہم جائیں اپنا سینما ہال میں تو سامنے اسکرین لگی ہوئی آتی ہے، بالکل ایسی ایک اسکرین ہوتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کالے کلر کی ہوتی ہے، یعنی بلیک ہوتی ہے، کچھ کہتے ہیں وائٹ ہوتی ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں گرے نظر آتی ہے. تو ایک اسکرین ہوتی ہے، اور اس اسکرین یہ وہ اسکرین ہوتی ہے جس پہ ہم سارا دن کوئی نہ کوئی گفتگو کر رہے تھے. مثلا ہم کوئی نہ، جب ہمارے ساتھ کوئی شخص اور نہیں ہے اور ہم اکیلے ہیں تو وہ جو گفتگو ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ بیسیکلی ہم اپنے آپ سے کر رہے ہوتے ہیں. اچھا وہ کہاں کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ اسی اسکرین کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. یعنی ہماری یہ جو اسکرین ہے ہماری زندگی میں اس کی بہت بڑی اہمیت ہے. صحیح. تو اس سے ہم کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ جب اب آپ میڈیٹیشن کرواتے ہیں، جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ موجود ہیں جی، تو اکثر سوال اس کے اندر آنا شروع ہوتا ہے، یا لوگ اپنی میڈیٹیشن توڑ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سر وہ کون سی جگہ جہاں ہم نے کھڑے ہونا ہے، وہ کہاں پہ ہے؟ نہیں، بس جب بھی ہم اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں تو وہ اسکرین ہمارے سامنے ہوتی ہے اور اسی اسکرین کے اوپر ہی ہم سارا دن کچھ کرتے رہتے ہیں. مثلا فرض کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو برین دیا ہوا ہے یہ سوچنے کے لیے دیا ہے، تو ہم اپنے بکس کو ری ارینج کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا دوسری دفعہ جب یہ شخص آئے گا تو میں اس طرح سے اس کا بیہیو کروں گا، یا فیوچر کو ہم ڈیٹرمن جب کر رہے ہوتے ہیں تو بیسیکلی ہم اسی اسکرین کے اوپر ڈیٹرمن کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی اسکرین کے اوپر جو کچھ بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں اس نے زندگی میں ہونا ہوتا ہے. اسی سے ہمارا فیوچر بن رہا ہوتا ہے اور اسی سے ماضی بن رہا ہوتا ہے، اور پریزنٹ بھی اسی سے بن رہا ہوتا ہے. صحیح. اگر میں اسے آسان لفظوں میں کہوں تو وہ ایک سلیٹ ہوتی ہے جس کے اوپر ہم اپنی چیزیں بنا رہے ہیں. ہاں، جیسے دیکھیں قدرت نے ہمیں بتایا نا کہ یہ آپ کا جو ماتھا ہے اس لیے قدرت نے خالی رکھا ہوا ہے کہ آپ اپنی قسمت کو لکھیں. تو بنیادی طور پہ یہی ہوتا ہے کہ یہ بھی سکرین ہے، آپ کی جو برین ہے، یہ اپنا آپ کا جو ماتھا ہے، جو فور ہیڈ ہے آپ کا، یہ بھی ایک آپ کی سکرین ہے. اسی طرح کی ایک سکرین آپ کے اندر ہوتی ہے جس پہ آپ سارا دن صبح سے لے کے شام تک باتیں کرتے رہتے اور کام کرتے رہتے ہیں. فرض کریں کہ میں کہتا ہوں کہ میں فیوچر میں ایسے کام کروں گا. اب فیوچر میں جو بھی آپ فیوچر کے بارے میں سوچ رہے ہیں وہ بیسیکلی کہاں سوچ رہے ہیں؟ وہ اسی سکرین کے اوپر آپ سوچ رہے ہیں، اور اس نے ہو جانا ہے کچھ وقت کے بعد. جیسے ہمیں بہت سے لوگ آتے ہیں تو کہتے ہیں جی میں تو نیگیٹو آدمی نہیں ہوں لیکن میرے ساتھ وہ سب کچھ نیگیٹو رہا ہے. تو جب اس کو پوچھتے ہیں کہ اچھا تم ایک کام کرو کہ اپنی زندگی میں ایک سکرین آپ کے سامنے اور اس کے اوپر دیکھو ذرا کہ آپ کیا سوچتے ہیں، تو پتہ لگتا ہے کہ وہ نیگیٹو ہی سوچ رہا ہوتا ہے. صحیح. تو وہ اس سکرین سے مراد وہ سکرین ہے ہاں وہی سکرین ہوتی ہے، وہ ہمارے سامنے. اس کو میرر آف مائنڈ بھی کہتے ہیں اور مینٹل سکرین بھی کہتے ہیں اس کو. اور جو سلوا میتھڈ کی ہے پہ کی جتنی ٹیکنیکس ہیں وہ بھی اسی کے اوپر بنیاد رکھتی ہیں. ہاں تقریباً ساری کی ساری بنیاد جو ہے نا وہ میرر آف مائنڈ ہی ہے. صحیح. یعنی یہ مینٹل سکرین ہی ہے سارے کی بنیاد. رائٹ. تو چلے آج ہمیں یہ سمجھ آ گئی کم سے کم کہ جب ہم آنکھیں بند کرتے ہیں تو بار بار، کیونکہ یہ اکثر ہوتا تھا کہ میڈیٹیشن کروا رہے ہیں تو لوگ درمیان میں پوچھ پڑتے تھے میڈیٹیشن کے دوران کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی باغ میں موجود ہیں تو وہ باغ اچانک سے انہیں لانا پڑتا تھا کسی طریقے سے. نہیں، اصل میں قدرت نے نا ہمارے پاس نا چیزوں کو میمورائز کیا ہو نا ہم نے. ہمارے پاس وہ میموری میں پڑی ہوتی ہیں چیزیں. جب میں کہتا ہوں کہ گلاب کے پھول تو آپ گلاب کے پھول لوگ کھلا لیتے ہیں. اگر میں کہتا ہوں ریڈ کلر کے گلاب تو آپ سارے ریڈ کلر کے گلاب جو بھی آپ کے پاس پڑے ہوئے. میں کہتا ہوں کہ اگر فرض کریں آپ نے امریکہ نہیں دیکھا لیکن آپ کے رائٹ برین کے پاس امریکہ پڑا ہوتا ہے. آپ اس امریکہ کو جب چاہے دیکھ سکتے ہیں اور ود ان فرکشن آف ٹائم میں آپ وہاں پہنچ سکتے ہیں. قدرت نے انسان کو ایسے بنایا ہوا ہے جیسے ہم جنت کا تصور کریں تو ایک امیجن. ہاں بیسیکلی قدرت نے جو سب سے بڑی قوت دی ہوئی ہے تو جانور کے پاس نہیں ہے، صرف انسان کے پاس ہے. وہ قوت ہی امیجنیشن کی قوت ہے، اور جو کچھ بھی ہم امیجنیٹ کر لیتے ہیں اس میں ہو جانا ہوتا ہے. صحیح. اس میں ہو جانا ہوتا ہے. صحیح. بلکہ میں ایک پڑھ رہا تھا کہ امیجنیشن اور ویژولائزیشن میں کیا فرق ہے؟ ہاں یہ بہت ہی اہم بات ہے. جیسے فرض کریں کہ میں کہوں کہ جی آپ لوگوں کو ٹریننگ کے درمیان میں کہتا ہوں کہ آپ اپنی امی کا تصور کریں، تو وہ جو تصور کرتے ہیں اپنی امی کا بیسیکلی وہ ویژولائز کرتے ہیں اپنی امی کو. اور میں کہتا ہوں اچھا میری امی کا تصور کریں تو کہتے ہیں ہمیں آپ کی امی کا تصور تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ جب کریں گے تو امیجنیٹ کریں گے میری امی کو. میں ان کو کہوں گا کہ میری امی پان کھاتی تھی
میری امی کے سرخ بال تھے مہندی کی وجہ سے، اور میری امی جو تھی میرے چہرے کی تھی، تو وہ امیجنیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے انسان جو بھی غائب کی چیز ہے جس کو وہ نہیں جانتا اس کو امیجنیٹ کرتا ہے، جس کا علم نہیں رکھتا، ان کا علم نہیں رکھتا اس کو وہ امیجنیٹ کرتا ہے، جو اس کے اس میں نہیں ہے، جو اس کے برین میں کہیں پہ موجود نہیں ہے، میموری میں موجود نہیں ہے کہیں، تو اس کو وہ امیجنیٹ کر لیتا ہے، یعنی ویژولائز اسے کرے گا جو اس نے دیکھا ہوا ہے، اور جو اس نے دیکھا نہیں ہے ابھی اس کو امیجن